السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ کوزہ گلی گلیات کا ایک اہم علاقہ ہے۔ جیسے ہی آپ مری سے نتیہ گلی کی طرف جاتے ہیں تو یہ باڑیاں، اور باڑیاں کے بعد پھر یوبیا موڑ اور اس کے آگے ساتھ کوزہ گلی کا مقام آتا ہے۔ یہاں پر آج ایک ناخوشگوار حادثہ پیش آیا ہے، جس میں سیاح حضرات جو کہ مری سے نتھیا گلی گئے ہوئے تھے، واپس مری کی جانب آ رہے تھے، کوزہ گلی کے مقام پر ان کی گاڑی گہری کھائی میں گر گئی، جس کی وجہ سے دو سیاح موقع پر جان کی بازی ہار گئے۔ نیچے جس کھائی میں گری وہاں پر ایک مکان زیر تعمیر تھا، وہاں پر گرنے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا، جبکہ 11 کے قریب سیاح زخمی ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، جن کو مری کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ موقع کے اوپر مقامی لوگ بھی شامل تھے، لیکن ریسکیو 112 کی فوری کارروائی نے جتنے بھی جو زخمی تھے ان کو فوراً سے پیشتر مقام پہ اسپتالوں میں پہنچانے کی جو کوشش تھی اس کو ہم سراہتے ہیں کہ فوراً ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہوا۔ مقامی لوگ بھی تھے، وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آ کے اور فوراً زخمیوں کو اوپر سڑک تک لانے میں ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے۔ تو سبھی لوگوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی جتنا ممکن ہو سکتا تھا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا۔ بس 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر بڑا فوکس رکھیں۔ ان دنوں میں مری اور نتھیا گلی میں بہت خوبصورت مناظر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی آپ کو کسی بھی بڑے حادثے کا جو ہے اس کا موجود بن سکتی ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی احتیاط صرف آپ یہ کریں کہ جتنے بھی موڑ ہیں، کیونکہ ایک دم سے موڑ آتے ہیں اور آپ کی سپیڈ اگر زیادہ ہو تو وہ اس میں پھر گاڑی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، اور اگر روڈ کے اوپر پانی بہہ رہا ہو، پانی چل رہا ہو، تو اس صورت میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ گاڑی سکٹ ہو کر جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ایسی جگہ، یہ دیکھیں یہاں پر آگے کوئی روڈ کے اوپر کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ اس کو کسی گاڑی کو اگر سلپ ہوتی ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ یہ اسپیسیفک ایک مقام تھا کہ جس میں کوئی سائڈ پہ باؤنڈری وال یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی کہ جس میں کوئی اس قسم سہولت ہوتی کہ شاید گاڑی کے نیچے گرنے کی سے بچت ہو جاتی، لیکن جو ہونا تھا سو ہو گیا اسپیسیفک اسی جگہ سے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے کنارے یہ کنکریٹ کی بکٹس لگے ہوئے ہیں، کنکریٹ کی چھوٹی چھوٹی باؤنڈری لگی ہوئی ہے جس میں گاڑی نیچے نہیں گرتی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے اس مقام تک پہنچے۔ اور یہی یہاں پر بھی بندے کی عقل دانگ رہ جاتی ہے کہ جب کسی حادثے نہیں ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، اور اسپیسیفک اسی جگہ پر ہوا جہاں پر یہ باؤنڈری نہیں تھی روڈ کے اوپر، اور وہاں سے گاڑی نیچے گری اور یہ حادثہ ہوا۔ اپنی طرف سے پوری احتیاط کریں، ضرور انجوائے کریں، ضرور پاکستان کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر ضرور جائیں، لیکن پلیز جلدی مت کریں، آہستہ گاڑی چلائیں۔ اور اسپیشلی جو لوگ ہم ان علاقوں کے یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں، ان علاقوں کے ان سڑکوں کے یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں، ہم پنجاب سے سیدھی روڈوں کے عادی ہوتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر ہم گاڑی کو بلا وجہ اس کو زور دیتے ہیں اور گاڑی کی سپیڈ اچانک سے تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے، میں تو جہاں پر ریگولر جاتا رہتا ہوں کہ آپ ایک موڑتے ہیں اور آگے سے ایک دم سے اترائی شروع ہوتی ہے تو سپیڈ آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو ایسے میں کوشش کریں کہ سپیڈ کم سے کم رکھیں، اتنی سپیڈ رکھیں کہ جس کے اوپر پھر آپ کا کنٹرول باقی رہ سکے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ انجوائے کرنے کے لیے کیے ہوئے ہیں تو پھر انجوائے کرنے کے لیے جو بندہ جاتا ہے تو وہ تو پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے نہ کہ وہاں پر آپ نے کوئی کمپٹیشن کھیلنا ہے کہ آپ نے وہاں پر سپیڈیں مارنی ہیں۔ تو اس لیے احتیاط لازمی رکھیں اور کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے، میں یہ نہیں کہتا ہوں بہت زیادہ، لیکن جتنا ممکن ہو سکے اپنی طرف سے گاڑی کو سلو چلانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کل یہ اس طرح کے جو پہلے تو کیری بلوان ہوتا تھا یا کاریں ہوتی تھیں اس طرح کی، لیکن اب کافی ویریئنٹ آ گیا جس میں چنگان بھی ہے اور دیگر کافی ساری گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، جاپانی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں۔ تو ایسی صورت میں
پھر ہر قسم کی گاڑی موجود ہے مارکیٹ میں، لیکن پھر ان کو چلانے کے لیے بھی اسپیسیفک طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ وہ باڈی تو اس طرح کی بن گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن باڈی کے انجن اور اس کی بریک کنٹرول دوسرا، یہ ساری چیزیں بھی چلانے والے پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح چلا رہا ہے اور اس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ پر کیا میرا کام تھا آپ کو بتانا اور احتیاط کرنا اور اس نیوز سے آگاہ کرنا کہ یہ اگر چیز ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے۔ دوسرا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب اگر تشریف لائیں تو ایک چیز کا ایک اور بھی خیال رکھیے گا، اور وہ ہے کہ آپ گاڑی جب پارک کرتے ہیں تو گاڑیاں اس انداز میں پارک کریں کہ مثلا سامنے آپ گاڑی پارک ہوئی ہے تو دوسری سائڈ پہ گاڑی مت پارک کریں، ایک سائڈ پہ ہی پارکنگ رکھیں۔ اس وجہ سے بھی کافی سارے معاملات خراب ہوتے ہیں اور گاڑیوں کی پھر لائنیں بھی لمبی لگتی ہیں، اور اگر کوئی کنٹرول نہ رہے کسی وجہ سے تو گاڑی جو کھڑی گاڑی ہوتی ہے اس کو بھی ہٹ کر سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، میں نے انفارمیشن دینی تھی، دے دی، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔